پرانی فیملیز، پرانے لوگ اور پرانے تعلق ہیں، آج تک وہ انٹیکٹ کھڑے ہیں، اور انہی گراؤنڈ پہ میں نے جو بھی 20 سال ہو گئے ہیں، مجھے شہر کا میونسپل کمیٹی کا حصہ ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ میں کسی دیہات سے بھی گئے گزرے علاقے ہیں وہاں پہ سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ونزر یونیورسٹی سے کیا، اور اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں واپس اپنے علاقے آ گیا، اور والد صاحب نے یہاں ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ آپ کو السلام علیکم، آپ کا میزبان طاہر ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الیکشن کی جو گہمہ گہمی ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ جو امیدوار ہیں وہ ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں، روٹھے کو منا بھی رہے ہیں، اور جو بینرز ہیں وہ سجائے گئے ہیں جلال پور پیر والا میں۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، سید دیوان عاشق حسین بخاری کے فرزند ہیں، دیوان فیملی کے چشم و چراغ ہیں۔ میں آپ کو اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پیر سلطان احمد کتال کی گدی نشینوں میں سے یہ فیملی ہے، سید دیوان محمد عباس بخاری۔ السلام علیکم سر، آپ کی تعلیم کتنی ہے اور کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی طاہر صاحب، میں نے اپنا پرائمری ایجوکیشن سٹارٹ کی ملتان سے جی، اور اس کے بعد لاہور فردر ایجوکیشن کے لیے لاہور چلے گئے۔ او لیولز اے لیولز میں نے وہیں لاہور سے کیا، اور فردر ایجوکیشن جو میں نے کی اپنی بی کام آنرز، اس میں میرا مینجمنٹ سائنسز اور اکنامکس میجر تھا، وہ میں نے کینیڈا سے ونزر یونیورسٹی سے کیا، اور اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں واپس اپنے علاقے آ گیا، اور والد صاحب نے یہاں ذمہ داریاں سونپی ہیں جی۔ آپ کو ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کا کیسے خیال آیا، جبکہ آپ کے والد صاحب ایم این اے کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں؟ ہمارے بیسیکلی جی جب سے پاکستان بنا ہے تو میرے دادا نے ایم پی اے کا سٹارٹ لیا تھا یہیں اپنے حلقے سے، اور جلال پور کے۔ اس کے بعد والد صاحب 1985 میں والد صاحب ایم پی اے بنے، اور 1997 کے الیکشن تک ایم پی اے بنتے رہے۔ بعد میں 2002 کے الیکشن میں جو ہمارا حلقہ تحصیل جلال پور والا حلقہ ہے وہ ایم این اے کا حلقہ بن چکا تھا۔ اس کے بعد پھر میرے تایا دیوان جعفر حسین بخاری لڑے، والد صاحب لڑے 2008 میں، 13 میں پھر والد صاحب لڑے، 18 میں میرے چھوٹے بھائی لڑے۔ تو ہم ایم این اے کی سیٹ پہ لڑتے رہے، لیکن ہمارے جو آغاز ہوا سیاست میں وہ ایم پی اے سے ہی ہوا تھا، اور کچھ مسائل ہمارے مقامی ایسے تھے جدھر سے والد صاحب نے حکم دیا ہے کہ ہمیں ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑنا چاہیے تھے، جس میں خاص طور پہ ہمارے تحصیل جلال پور کے سٹی کے مسائل ہیں۔ اس کے ایسے مسائل ہیں جو ایم این اے کے اس میں نہیں ہو سکتے تھے، وہ ایم پی اے کے ہی اس پہ فورم پہ ہو سکتے تھے۔ تو اس لیے پھر یہ ذمہ داری والد صاحب نے سونپی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایم پی اے اپنا عوام اپنے علاقے کے لیے ایم پی اے بھی ضروری ہے، اس لیے یہ کنٹیسٹ کر رہا ہوں جی ایم پی اے کا الیکشن۔ بہت ساری افواہیں ہیں کہ مہدی عباس خان لنگھا آپ کے پینل کا حصہ نہیں ہے، آپ کسی اور کو اپنے پینل کا حصہ بنا رہے ہیں، کیا حقیقت ہے؟ جی میں صاحب بالکل ہمارے پینل کا حصہ ہیں، اس کا ثبوت یہ ہے جی، یہ آپ کے سامنے ہے، اور وہ ہمارا پہلے بھی ہمیشہ بڑے دماغ صاحب کی، میرے والد صاحب کی ونگ بنتے رہے ہیں، ابھی بھی صرف فرق یہ ہے کہ پہلے ہم پارٹی سے لڑتے تھے، یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم آزاد کینڈیڈیٹ لڑ رہے ہیں، تو وہ ہمارا بالکل گروپ کا حصہ ہے اور ہمارا حصہ ہے جی۔ جلال پور پیر والا کے عوام کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ میں جی اپنی عوام کا، اپنے دوستوں کا ہمیشہ سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ہماری فیملی کو کامیاب کیا ہے، اور میں میری اپیل یہی دوبارہ ان سے ہوگی کہ 8 فروری کو ہمیں کامیاب کریں، ہمارے نشان کو کامیاب کریں جو کہ حقہ ہے، تاکہ ہم وہ اپنے جو علاقے کے مسائل ہیں جس کے اندر میٹھا پانی ہے، خاص طور پہ شہر کے علاوہ ہمارے کافی دیہات ایسے ہیں جہاں کا بریکیج واٹر ہے، وہاں پہ پانی کے وسائل نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ آج کل مہنگائی کے دور میں ہماری پڑھے لکھے نوجوان جو بے روزگار ہیں ان کی جاب کے لیے ہم نے ورک کرنا ہے۔
تو میں اپنے سارے سپورٹران جو سپورٹرز ہیں میرے ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ بھرپور ساتھ دیں اور ہمیں کامیاب کریں. آپ ضلعی چیئرمین بھی رہے, آپ نے پورے ملتان کی خدمت کی, آپ نے جلال پور پیروالا کے حوالے سے کتنی خدمت کی؟ طاہر صاحب بٹ انفارچونیٹلی جی میں بالکل ضلعی چیئرمین بنا تو صحیح, لیکن ہمیں اس طرح کام کرنے کے لیے ٹائم نہ مل سکا. آپ کو یاد ہوگا جی 2017 میں نے اپنا اوتھ لیا تھا ایز اے ڈسٹرکٹ چیئرمین ملتان, اور 2018 کے الیکشن میں گورنمنٹ چینج ہو گئی, نون لیگ کی گورنمنٹ سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی پنجاب میں. انہوں نے پھر ہمیں تقریباً 1 سال صرف سیٹ پہ بٹھائے رکھا, لیکن ہمیں کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اس گورنمنٹ نے. اور ہمارا جو میرے اندازے کے مطابق 1 سال کا تقریباً 95 کروڑ کا ہمارا بجٹ تھا ڈسٹرکٹ کونسل کا, جس میں سے تقریباً 35-40 کروڑ کا کام میں نے جلال پور بلکہ NA 153 میں کروایا تھا. اس طرح کی ہمارے پاس پاورز نہیں تھیں جس طرح چیئرمین پرانے جو چیئرمین ضلعی چیئرمین یا ناظم دور میں لوگوں کو ملی تھیں. ہمیں بہت ہی محدود ٹائم اور محدود بجٹ میں ہم نے تھوڑا سا کام جو کروا سکے وہ کروایا, لیکن NA 153 کے لیے حلقہ اور تحصیل جلال پور کے لیے تقریباً 30-35 کروڑ میں نے اپنی کیپیسٹی میں اس حلقے میں استعمال کیا تھا جی, ڈیولپمنٹ فنڈ. قاسم عباس خان لنگھا صاحب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, اسی طرح نغوہ مشتاق صاحب ابھی آپ کے پینل میں نہیں ہیں. آپ اس الیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے جی, ہمارا گروپ انٹیکٹ ہے. ہمارا گروپ دیوان گروپ ہے جی, اور دیوان عاشق بخاری صاحب کا جو خدمات ہیں یا میرے دادا حضور دیوان غلام عباس صاحب کی جو خدمات ہیں اور جو ان کے پرانی فیملیز, پرانے لوگ اور پرانے تعلق ہیں, آج تک وہ انٹیکٹ کھڑے ہیں. اور انہی گراؤنڈ پہ میں نے جو بھی 20 سال ہو گئے ہیں مجھے آئے ہوئے, میں نے انہی جو اپنی فیملیز کو ان کو اپنے ساتھ رکھا, اور ان کی بھی مہربانی ہے, ان فیملیز نے, ان گروپ ممبرز نے ہمارا ساتھ دیا ہے. چاہے اپوزیشن, ہم نے بہت ہی شدید قسم کی اپوزیشن بھگتائی ہے, لیکن پھر بھی وہ فیملی, میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ٹھہرے ہیں. اس میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لنگھا فیملی, جانپور والے ہم سے علیحدہ ہوئے ہیں, لیکن جب اس ٹائم سچویشن وہ ایسی ہو چکی ہے کہ کافی پہلے ہوتا تھا 1-to-1 مقابلہ ہوتا تھا. اس دفعہ کوئی میرے خیال 5 یا 6 پینلز اس میدان میں ہیں, لیکن اس میں ہمارا گروپ انٹیکٹ کھڑا ہے. اگر ہمیں تھوڑا سا نقصان ہوا ہے تو اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ کافی گروپ آپس میں ٹوٹ کے ایک دوسرے سے جا ملے ہیں. لیکن ہمیں جس بات کا مجھے کانفیڈنس ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہمارا گروپ ویسے کا ویسے کھڑا ہے, دیوان گروپ ویسے کے ویسے کھڑے ہیں, اور اس کے دوست بھی ویسے کے ویسے کھڑے ہیں. ذرائع کے مطابق افواہیں تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں, ہر امیدوار کے لیے افواہیں ہیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کہاں جا رہا ہے. ایک افواہ یہ ہے کہ سید دیوان عاشق حسین بخاری کو سینیٹرشپ مل رہی ہے, اس میں حقائق کیا ہیں؟ پارٹی کی طرف سے جی ہمیں ایسی کوئی آفر نہیں تھی کہ آپ کو سینیٹر بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے. اور ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا جی, ہم نے تو سیاست کرنی ہے اپنے حلقے کی. ہم اپنے اگر ہماری پہچان ہے ہمارے دوستوں سے, ہمارے علاقے سے ہے, تو ہمارے کبھی بھی آپشن ہی نہیں تھی کہ ہم نے سینیٹر بننا ہے یا نہیں ہے. نہ کوئی ایسی آپشن آئی ہے, آفر آئی ہے, اور نہ ہم نے کبھی ایسی آپشن پہ کسی کے ساتھ رضامندی کی ہے. اس لیے ہم سٹینڈ بھی لیے ٹھہرے ہیں. پہلے کافی زیادہ لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ بیٹھ رہے ہیں, ایون قاسم خان لنگھا صاحب بھی کہتے رہے ہیں, رانا قاسم نون گروپ بھی کہتا رہا. لیکن جی آج دیکھ لیں تاریخ 22 ہونے والی ہے, اور ہم ویسے کے ویسے سٹینڈ بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ 8 کو الیکشن بھی لڑیں گے, اپنے پینل کے ساتھ لڑیں گے, اور اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دے گا انشاءاللہ. جلال پور پیروالا کے مسائل بہت زیادہ ہیں, جس میں پانی کا مسئلہ ہے, جس میں گٹر لائن کا مسئلہ ہے, اسٹیڈیم جو ہے اس کا مسئلہ ہے. اس طرح بہت سارے مسئلے سامنے ہیں. انشاءاللہ آپ اچھی پوزیشن میں ہیں, ایم پی اے بن کے آپ ان مسائل کو کیسے حل کریں گے, کیا دیکھ رہے ہیں ایسے؟
جی راج صاحب، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ جو فیصلہ ایم پی اے کا کیا ہے وہ اسی گراؤنڈ پہ کیا ہے کہ ہمارے شہر کے سب سے زیادہ مسائل ہیں، اور ہمارے جو شہر کی جو آبادی بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کے اتنے مسائل ہیں کہ میں جیسے اب اپنا ووٹ مانگنے کے لیے جاتا ہوں اور ان علاقوں میں جاتا ہوں جو کہ شہر کا میونسپل کمیٹی کا حصہ ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ میں کسی دیہات سے بھی گئے گزرے علاقے ہیں وہاں پہ سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ ہے، وہاں پہ ٹف ٹائل نہیں ہے، وہاں پہ پکی سڑک نہیں ہے، سولنگ نہیں ہے، اس حد تک کہ وہاں پہ پانی کے پونڈز بنے ہیں اور وہ شہر کا حصہ ہیں۔ تو میرا جو سب سے میں اپنی کیمپین میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ میری سب سے پہلے ٹاپ پریورٹی میرا شہر ہوگا، جلال پور شہر، جس کو کوئی توجہ نہیں دی گئی کافی سالوں سے۔ حالانکہ فنڈز آئے ہیں لیکن مجھے نہیں پتہ وہ کیسے استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ میں اس پارٹ نہیں ہوتا تھا ان کے ایلوکیشن کا۔ وہ فنڈ صحیح پراپرلی استعمال نہیں کیے گئے۔ میری ٹاپ پریورٹی جی میرا شہر ہے، اور میری توجہ بھی شہر کی طرف ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اگر کامیابی دی تو میں میکسیمم ڈیولپمنٹ، میکسیمم فنڈ اپنے شہر کے لیے لاؤں گا۔ جی یہ تو سننے میں آیا ہے کہ آپ کو کوئی کام ذمہ لگا ہے تو آپ کام نہیں بھولتے، ہمیشہ ہر بندے کو آپ یاد رکھتے ہیں۔ آپ جلال پور پیر والے کے عوام کے لیے کیا میسج دیں گے؟ میں جی سب سے پہلے تو جلال پور کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ عزت دی ہے، انہوں نے ہمیشہ ہمیں کامیاب کروایا ہے، انہوں نے ہمیشہ ہمارے پہ بھروسہ کیا ہے، اور میں ان سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک دفعہ پھر جیسے انہوں نے ہمیں ہمیشہ کامیاب کروائے اس دفعہ کروائیں، تاکہ ان کے جو مسائل ہیں میں بھرپور طریقے سے کر سکوں۔ اور میں ان سیاستدانوں میں نہیں ہوں کہ جو چاہے ہم نے اپوزیشن بھی بھگتائی ہے نا، میں نے اپنی علاقے کو نہیں چھوڑا، اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑا، میں جس حد تک کوشش کر سکتا تھا اپنی کیپیسٹی میں نے کام کیے، میں نے لوگوں کو ان کی خوشی غمی میں گیا ہوں۔ علاقے میں رہنے سے ہی پتہ لگتا ہے کہ کہاں کے کہاں مسائل ہیں۔ اگر میں کوئی یہاں سے بن کے اسلام آباد یا لاہور جا کے بیٹھے گا، اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ کون سی گلی کا کیا مسئلہ ہے۔ تو میں اپنے عوام سے، اپنے دوستوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں کامیاب کریں، تاکہ ہم اپنے علاقے کے لیے، ہم اپنے شہر کے لیے وہ کام کر سکیں جو شاید پہلے کبھی نہیں ہو سکے تھے۔ جی، آپ نے دیوان سید محمد عباس بخاری کی خوبصورت باتیں سنی۔ اب اپنے میزبان طاہر ایاز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔